جو طویل عمری ہے اور صحت والی ایک لمبی زندگی، دنیا میں اس پہ بہت سی ریسرچ ہوئی ہے کہ وہ علاقے جہاں پر لوگ 100 سال تک جیتے ہیں ان لوگوں میں کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ مشقتانہ زندگی اور سادہ غذا، یہ ہے لمبی عمر کا راز۔ اس سب کے سب جو 100 سال زندگی جینے والے تھے، جب نیشنل جیوگرافک نے ان پہ ریسرچ کی اور یہ بلو زونز کو ڈھونڈا، انہیں پتہ لگا ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی جم نہیں جاتا، ورزش نہیں کرتا۔ یہ سب پیدل چلتے ہیں، پیدل چل کے اپنے کام کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا کہ جو دوپہر کو کیلولے کی نیت سے تھوڑی دیر لیٹ جائے گا اس کو ساری رات تہجد پڑھنے سے زیادہ اجر ہے دوپہر کے سوال۔ وہ لوگ جو دن میں 6 گھنٹے بیٹھتے ہیں، اگلے 21 سال 19% چانس ان کے مرنے کا زیادہ ہو جاتا ہے۔ ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وفیت سے ہوں گے۔ اور آج کا جو دین آسان پروگرام ہے، اس کا موضوع جو طویل عمری ہے اور صحت والی ایک لمبی زندگی، اس حوالے سے ہم نے ڈسکشن کرنی ہے۔ دنیا میں اس پہ بہت سی ریسرچ ہوئی ہے کہ وہ علاقے جہاں پر لوگ 100 سال تک جیتے ہیں ان لوگوں میں کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ نیشنل جیوگرافک نے اس پہ ڈاکومنٹریز بنائی ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، بے شمار کام ہوا ہے اور وہ سارا کام اب پبلک ہو چکا ہے۔ حیران کن بات یہ کہ وہ سارے کا سارا کام اور سارے نقطے جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جو بڑی بڑی ریسرچ کے بعد دنیا کے سامنے آئے ہیں، وہ عین دین میں بتائے گئے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دین جو ہے مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر دن کے 24 گھنٹے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ 23 گھنٹے آپ دین کے مطابق گزار دیں اور 1 گھنٹہ آپ دین کے بغیر گزار دیں۔ 24 کے 24 گھنٹے پوری زندگی گزارنے کا بہترین ڈھنگ، اسلوب، طریقہ کار آپ کو دین میں بتایا گیا۔ ہمارا چیلنج یہ ہے کہ دین کو صرف عبادات کی حد تک پروموٹ کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، اس کی تشہیر ہوتی ہے، تبلیغ کی شکل میں بتایا جاتا ہے۔ یہ نہیں بتایا جاتا کہ زندگی گزارنے کا جو بہترین اسلوب اور ڈھنگ اور طور طریقہ ہے وہ دین ہی ہے۔ یہ ریسرچ جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں، بٹ صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ ہمارے ہمیشہ کے موضوعات میں آپ بے شمار چیزیں ہمیں دین کے حوالے سے بتا رہے ہیں، اور دین آسان پروگرام بنیادی طور پہ ہے بھی یہی کہ لوگوں کی زندگی آسان ہو، لوگ خوشی کے ساتھ دین کی طرف آئیں اور دین کے پیغام کو سمجھ سکیں، دین کے پیغام کو پھر آگے لے کے چل سکیں۔ یہ جو ریسرچ ساری کی ساری آئی، یہ کچھ سال پہلے، آج سے تقریباً 20-22 سال پہلے نیشنل جیوگرافک نے باقاعدہ ایک ریسرچ کی، اور ایک ریسرچر تھا ڈین بونٹنیئر، اس نے ان علاقوں پہ جا کے ریسرچ کی۔ دنیا میں 5 ایسے علاقے انہوں نے ڈھونڈے جہاں پر 100 سال عمر لوگوں کی تھی، اور یہ علاقے، اس میں جاپان کا علاقہ بھی تھا، ایک اوکیناوا، امریکہ کا ایک علاقہ بھی تھا، اٹلی کا ایک علاقہ بھی تھا، یورپ کا ایک علاقہ بھی تھا۔ دنیا کی 5 ایسی جگہیں تھیں جہاں پر 100 سال تک لوگ جی رہے تھے۔ اور ریسرچ بنیادی طور پہ یہ تھی کہ یہ جو لمبی عمر اور صحت والی عمر ہے، اس کا تعلق جینز کے ساتھ ہے، یعنی جو ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے جو جینز ہوتے ہیں بڑے بوڑھوں کے ہم میں آتے ہیں، اس کے ساتھ ہے، یا اس کا تعلق لائف سٹائل کے ساتھ۔ اور جب یہ ریسرچ مکمل ہوئی تو پتہ لگا کہ جینز کا تعلق صرف 20% ہے۔ 80% جس طریقہ کار سے، جس لائف سٹائل سے، جس طرز زندگی کو ہم اپناتے ہیں، اس سے عمر طویل ہو جاتی ہے، صحت والی ہو جاتی ہے اور خیر والی ہو جاتی ہے۔ اور یہ سارے کا سارا موضوع انہوں نے پبلک کرنا شروع کیا، دنیا میں یہ ساری فلاسفیز پبلک ہونا شروع ہوئیں، اور اب کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ 5 اگر بلو زونز ہیں، ان کو بلو زونز کہا جاتا ہے جی، جو ایسے علاقے جہاں پہ عمر جو ہے وہ 100 سال سے اوپر چلی جاتی ہے، 100 سال سے زیادہ طویل ہو جاتی ہے، تو یہ انداز اگر اپنائے جائیں، یہ طور طریقے اگر اپنائے جائیں تو ہم دنیا میں 6ٹا بلو زونز بھی بنا سکتے ہیں۔ اور اس وقت سنگاپور پہ کام ہو رہا ہے، کسی طرح وہاں پر یہ پریچ کیا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، لوگوں کو لائف سٹائل سکھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس انداز سے جئیں گے، کیونکہ پہلے ہی وہاں پر 80-90 سال تو لوگ جی لیتے ہیں، لیکن 100 سال کراس کرنے کے لیے بلو زونز کے سارے فلسفے انہیں اپنانے پڑیں گے۔ یہ بلو زونز کے فلسفے واٹس ایپ میں بتاتا چلوں، یہ 9 بنیادی فلسفے ہیں، اور یہ ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کریں گے، اور آپ اس پہ روشنی ضرور ڈالیے گا۔ ایک بات میں یاد کرواتا جاؤں، آپ بھی اس کو سیکنڈ کریں گے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے گاؤں دور دراز پار میں کہیں نہ کہیں ایسے بوڑھے بابے ملتے تھے جن کی 100 سال تک عمر ہوتی تھی، اور ہم کہتے تھے یار یہ سادہ زندگی گزارنے کا ان کو انعام ملا ہے، سمپل سی لائف جی رہے تھے، سمپل لائف سٹائل تھا، دیکھیے 100 سال تک جیے، صحت مند زندگی۔ پھر ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے تھے جو اینک نہیں لگاتے تھے اور سوئی کا دھاگا ڈال لیتے تھے،
تو اس طرح بے شمار واقعات ہمارے ارد گرد سننے کو ملتے تھے. اب دیکھیے تو ایوریج ایج انسانوں کی تھوڑی سی بڑی ہے, لیکن پاکستان بدقسمتی سے ایک ایسی بیلٹ میں ہے, ہماری جو آبادی ہے اور ہماری ایوریج ایج کوئی زیادہ اچھی نہیں, اور یہ آج کے پروگرام میں سب سننے والوں کے لیے بہت سے سیکھنے کے نقطے, بہت سیکھنے کے نقطے. بٹ صاحب سب سے پہلے تو آپ اس آج کے پروگرام کے حوالے سے کوئی خیر کے کلمات کہہ دیجئے تاکہ بات کو پھر ہم آگے لے کر چل سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. شاہ صاحب, آپ ہمیشہ ہی جب سے ہم نے پروگرام شروع کیا ہے اس میں ماشاءاللہ ایسے ایسے موضوعات ڈھونڈ کے آپ لاتے ہیں جو کہ انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں. اگر سمجھا جائے تو یہ بڑی اہم بات ہے. اصل میں ہمارا ایک, چونکہ ہماری تربیت اصل میں کسی بھی لیول کی نہیں ہے, نہ دینی نہ دنیاوی, دونوں ہی ہمارا معاملہ گڑبڑ ہے دونوں کا ہی. ہم جو بہت زیادہ دیندار لوگ ہیں وہ تو ہر چیز کو مقدر سے جوڑ دیتے ہیں کہ جی این جی لکھے ایسی این جی ہونا سی, این جی ہو گیا, ٹھیک ہے. اور جو دیندار لوگ نہیں ہیں, جو دین سے دور ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار جو ہم کر رہے ہیں بھائی یہی ٹھیک ہے, جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, چونکہ ایسی کڑی گل ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ صاحب اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. مقدر تو اپنی جگہ لکھا ہے اللہ نے, لیکن دارالاسباب بھی بنایا ہے. انہوں نے کہ جیسے کسی نے کہا نا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بس جاری ہے تو یہ جاری ہے پشاور, لیکن میرا پروگرام یہ ہے کہ میں نے کراچی جانا ہے تو میں اس بس میں بیٹھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تو قدرت والا ہے, اللہ قدرت والا ہے, تو اللہ اس کے ذریعے بھی مجھے کراچی پہنچا سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ کہ آپ اللہ والے آدمی, کیا خیال ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا ویسے بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ واقعی قدرت والا ہے, مگر جس طرح اللہ قدرت والا ہے اس طرح تم بھی بڑے بیوقوف ہو. یعنی پٹھی گل کر رہے, ہاں جانا کدھر ہے اور کس بس میں بیٹھ رہے, اور تم اسے پٹھی باتیں کر رہے کہ جیسے کہ یہ ہو جائے گا. جیسے اکثر یہ جو میں آج کل میرا زندگی کا ایک مشن ہے, ویسے مشن میرے جن کہتے ہیں نا مشن, وہ یہ ہے کہ جتنے وظیفے بتانے والے ہیں, وظیفے بتانے والے اور ایسے ہی خام خواہ کے چیزیں بتانے والے, گھڑ کے انج کر لو تو انج ہو جائے گا, یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا, یہ فضول چیزیں بتانے والے جو ہیں, میں ان کے خلاف میرا ایک مشن ہے. اچھا جی, کہ بھی آسان زندگی دین نے بتائی ہے تو اس زندگی وہ دین پہ لے آؤ, اس پہ لاؤ تو مسئلہ حل ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دارالاسباب جو بنایا ہے وہ یہ بنایا ہے دارالاسباب کہ ٹھیک ہے مقدر تو ہے. اب مقدر مثال کے طور پہ اب روزانہ صبح اگر میرا مطلب آپ نے سری پاوے کھانے نے اور روزانہ دوپہر کو آپ نے کریلے گوشت کھانا ہے اور پھر آپ نے کہنا کہ جی مقدر تھا جلدی مر گئے ہیں, تو یہ مقدر نہیں ہے, یہ تیری اپنی جہالت ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. تو عمر کا جو تعلق ہے, لمبی عمر کا جو تعلق ہے وہ بھی ایک کوالٹی والی لائف سے ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اللہ نے ہر چیز کا ایک لائف سٹائل بتایا. جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی نے کہا کہ جی ہم تو ایسی نماز پڑھیں گے, ایسی نماز سیکھیں گے جناب کہ بھئی جب دشمن ہم پہ حملہ کرے گا, دشمن کے جہاز آئیں گے اوپر اور آ کے یہاں بمباری کریں گے تو ہم نیچے مصلی بچھائیں گے اور اللہ سے 2 رکعت نماز ایسی سیکھیں گے کہ وہ بمباری ساری ان کے جا کے ملک میں گرے گی. سنیں کہ کسی سننے والے عقل مند نے کہا کہ یار یہ ہو جی نماز کوئی نہیں بڑی اللہ تکر, یہ جہالت والی باتیں کر رہے ہو, اس سے نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ دشمن سے کرنے کے لیے ہتھیار بنانے کا حکم دیا ہے. بالکل ٹھیک, نماز کا نہیں دیا اس وقت حکم. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت تم اگر نماز پڑھو تو نماز پڑھ رہے بم ڈگ بجے گا تیرے سے. ٹھیک. تو یہ دنیا دارالاسباب ہے, اس کو اسباب سے جوڑنا چاہیے, نہ کہ مقدر اور وہ دین. اس سے دین کیا ہے؟ دین ایک زندگی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی ہے کہ جو تم جیسی گزارو گے اس کا رزلٹ ویسا نکلے گا. بالکل ٹھیک ہے. اگر کوالٹی والی لائف گزارو گے تو کوالٹی والا اثر اس کا نتیجہ نکلے گا. اگر خوراک ایسی کھاؤ گے, اگر مشقت, اب زندگی کیا بتائی ہے کہ مشقت آنا زندگی, ہاں
مشقت آنا زندگی اور سادہ غذا، بالکل ٹھیک ٹھیک، یہ ہے لمبی عمر کا راز. بالکل صحیح جی، نمبر 1. صحیح. اب اگر آپ اس کو الٹ کر دیں گے، زندگی تو سہل والی، آسانی والی، اور خوراک جس میں سارا ہی کولیسٹرول، تو آپ کہیں گے یار بس دعا کرو لمبی عمر ہو. تو ایسا نہیں ہونا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے جو بات شروع کی ہے بات، یہ میں اس پہ یہ ساری بات اس لیے عرض کی ہے کہ یہ بڑی زبردست بات ہے. اس پہ جو ریسرچ ہوئی ہیں وہ تو میرا اس کا اتنا نالج ابھی اب کا نہیں، وہ آپ کا چونکہ ماشاءاللہ ہوتا ہے. تو یہ آپ ضرور اس پہ ذرا بتائیں کہ اب کی ریسرچ کیا کہتی ہے، پھر بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ. بٹ صاحب یہ دیکھیں اتنی کمال کی ریسرچ ہے اور میں تو حیران ہو گیا ہوں. میں لوگوں کو ریکمینڈ کرنے لگ پڑا ہوں کہ اس کو پڑھیں، اس کو جانیں. ہم کوشش کریں گے اس آج کے پروگرام میں جو کہ ایک مختصر وقت کا پروگرام ہے، یہ 9 کے 9 پوائنٹس کو ہم ڈسکس کر سکیں، اس پہ بات کر سکیں. پہلی بات جو بڑی حیران کن ہے صاحب، وہ میں بھی جب میں نے اس کو سنا اور پڑھا تو میں حیران ہو گیا. یہ سب کے سب جو 100 سال زندگی جینے والے تھے، جب نیشنل جیوگرافک نے ان پہ ریسرچ کی اور یہ بلو زونز کو ڈھونڈا اور یہ جو ریسرچر تھے یہ وہاں گئے، انہیں پتہ لگا ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی جم نہیں جاتا، ورزش نہیں کرتا. اچھا، یہ آدھی بات ہے. اگلی بات سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. وہ باقاعدہ جم جا کے ورزش کرنے کی بجائے ان کی زندگی میں ایفرٹ اتنی ہے، پیدل چلنا اتنا ہے، کوشش اتنی ہے کہ انہیں ایکسرسائز کرنے کی، جم جا کے ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زبردست. یہ سب پیدل چلتے ہیں، پیدل چل کے اپنے کام کرتے ہیں. یہ وہ علاقے ہیں زیادہ تر جہاں پر اتنی وہیکلز بھی نہیں ہیں، سواریاں نہیں ہیں اور ماڈرن سواریاں نہیں ہیں. لوگوں کو اپنا کام کرنے کے لیے پیدل چلنا پڑتا ہے یا سائیکل کی سواری کرنی پڑتی ہے. تو اس ایفرٹ کی وجہ سے یہ جو ایک سویٹنگ ہوتی ہے، یہ جو سانس پھولتا ہے، یہ جو پسینہ نکلتا ہے اور جسم کا ایک ایک جو پٹھا ہے، ایک ایک عضو وہ حرکت میں رہتا ہے. اس حرکت میں ایسی برکت ہے کہ یہ 100 سال تک جیتے ہیں. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایکسرسائز زندگی کا ایک پارٹ ہے، انہوں نے زندگی میں زندگی کا ڈھنگ ایسا رکھا ہوا ہے کہ انہیں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، جسم ان کا حرکت میں رہتا ہے اور تعدیر جیتے ہیں. اب انٹرسٹنگ جو ریسرچ ہے جو کہہ لیجئے دنیا میں کچھ سال پہلے آئی، وہ لوگ جو دن میں 6 گھنٹے بیٹھتے ہیں، 6 گھنٹہ تک بیٹھتے ہیں صرف، اگلے 21 سال 19% چانس ان کے مرنے کا زیادہ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. وجہ یہ ہے کہ ان کے جو پٹھے ہیں اور جو ویسلز ہیں اور جو بلڈ کی سرکولیشن ہے وہ اتنی کم ہو جاتی ہے کہ آہستہ 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 اصل میں جسم مرتا ہے، ایک ایک اس کا پارٹ مرتا ہے. بندہ کو ایک دن میں نہیں مرتا، یہ پوری کمیٹی ہوتی ہے جو ڈالی ہوتی ہے اور آخر کار وہ بندہ مرتا ہے. تو ان سب کی زندگی میں یہ حرکت ہے. اچھا، کم از کم جو دیکھی گئی حرکت وہ 11 منٹ کی جو ایکسرسائز یا ورزش یا پھر حرکت ہے، ایسی ایکسرسائز جس سے سانس پھولے، آپ کو پسینہ آئے. اس سے انہوں نے کہا کہ جو 11 منٹ چہل قدمی کرتا ہے یا کم از کم ایک جاگنگ کرتا ہے یا بھاگتا ہے یا اپنے ٹانگوں کو حرکت میں رکھتا ہے اور جسم کو حرکت میں رکھتا ہے، 25% چانس کم ہو جاتا ہے مرنے. یعنی یہ باقاعدہ جو آپ نے شروع میں موضوع چھیڑا، کاز اینڈ افیکٹ، علت معلول، یہ جو اسباب کا ساری دنیا ہے اور اس میں ہر چیز کے پیچھے کو سالڈ ریزن ہے، بغیر اس وجہ کے نہیں ہوتا. تو پہلی بات انہیں پتہ لگی وہ حرکت ہے. اور بنی نو انسان کو تو اللہ کہتا ہے میں نے مشقت کے لیے، کام کے لیے، ایفرٹ کے لیے پیدا کیا. اور وہ تمام لوگ یقین کریں قابل رحم ہے جو ایفرٹ سے بھاگ گئے، جو ایفرٹ کیے بغیر. میں نے ایسی بڑھ سکتی فیملیز دیکھی. یہ جو ہم آج کل بڑا ظلم کر رہے ہیں نا آج کے والدین، یہ آج بڑھ گیا، پہلے بھی تھا لیکن یہ رجحان بڑھا. یہ بچوں کو سارا کچھ کر کے دے دیتے ہیں، پلیٹ میں رکھ دیتے ہیں، ایفرٹ چھین لیتے ہیں، کم نہیں کرنا کوئی. یقین کیجئے وہ سب کے سب فیملیز، وہ خاندان جن میں ایفرٹ ختم ہو گئی ہے، ایزی منی آ گیا، حلال ہی آیا بے شک، ان فیملیز میں موٹاپا، بیماریاں، کئی طرح کے جو نفسیاتی مسئلے ہیں، کئی طرح کے سوشل پرابلمز اور کام چوری، سستی ان گھروں میں سرایت کر چکی. اور اس کے اتنے میڈیکل سائیڈ ایفیکٹس ہیں. ہر دوسرا بندہ بلڈ پریشر کی گولی کھا رہا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ شوگر کی دوائی کھا رہا ہے، ہر بندہ جو ہے موٹاپے کا شکار ہے، ہر بندے کو کوئی نہ کوئی ہاضمے کا مسئلہ ہے، ہر بندے کو کوئی ذہنی ایسی پرابلم ہے جو حل نہیں ہو رہی. وجہ کیا ہے؟ زندگی میں سے حرکت نکل گئی ہے. مجھے ایک مثال یاد آ گئی بھائی صاحب، ایک کوئی ٹرینر تھا باہر کسی ملک میں، ہیلتھ پہ ٹریننگ ہو رہی تھی. اس نے ایک کرسی رکھی پوری کلاس کے سامنے اور اس کرسی پہ 3 چیزیں رکھ دی. ایک اس نے برگر رکھا جو کہ بڑا ایک ہیوی چیز سے بھرا ہوا بڑا برگر تھا، بگ برگر. دوسرا اس نے ایک جو تھی وائن کا گلاس رکھ دیا. تیسرا اس نے سگریٹ کی ڈبی رکھ دی. اس نے پوری کلاس کو انوائٹ کیا اور کہا کہ یار اپنی رائے دیجئے، کتنے % کہتے ہیں کہ یہ سگریٹ جو ہے یہ نقصان دہ، کتنے % کہتے ہیں وائن نقصان دہ، کتنے % کہتے ہیں.
تو وہ پرسنٹیج نکالی گئی, 30% سگریٹ پہ تھے, 40-50% وائن والے تھے, باقی برگر والے تھے. اس نے تینوں چیزیں اٹھا کے قریب جو کوڑے کی ٹوکری تھی اس میں پھینکی, اور کرسی اٹھا کے کہا, اس نے کہا سب سے زیادہ نقصان دہ یہ اللہ, بالکل ٹھیک, بیٹھے رہنا, بالکل حرکت نہ کرنا. بالکل ٹھیک. تو آپ سب جو سننے والے ہیں, مہربانی فرما کے اپنی زندگی میں حرکت لے کے آئیے. حرکت میں برکت ہے, ایفرٹ کیجئے. ایفرٹ کے بغیر اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو آپ بیمار ہوں گے. یہ پہلی چیز تمام بلو زونز, پانچوں کے پانچوں بلو زونز میں دیکھی گئی. ان میں بٹ صاحب ایک ایسا انہوں نے بابا ڈھونڈا جو 1921 میں پیدا ہوا, 1921 میں. اچھا, اس کی ڈیتھ 1922 میں ہوئی ہے. 100 سال بعد, اندازہ لگائیں, 101 سال, 101 سال جینے والا. اور اس کی جو ڈاکومنٹری ہے ایک فلم کی شکل میں, لیو ٹو 100 کے نام سے, نیٹ فلکس پہ بھی اویلیبل ہے. انہوں نے دیکھا کہ یہ جو بابا ہے یہ باقاعدہ روز گھڑ سواری کرتا ہے. آپ سوچیں ہمارے 60-70 سال کا بندہ جو ہے وہ, اس کے پنجاب میں کہتے ہیں گوڈے رہ گئے ہوتے ہیں, وہ حرکت چھوڑ دیتا ہے, وہ بستر پہ پڑا رہتا ہے. گھروں میں عام دیکھیں جس گھر میں بوڑھا ہے وہ پورا دن بیٹھا رہتا ہے, کچھ نہیں کرتا, اور یہ 101 سال کا گھڑ سواری کر رہا تھا. شاہ جی ابھی مجھے پتہ نہیں, آپ میں کچھ دنوں پہلے سنا کہ کوئی یہ جو علاقے ہیں ہمارے, کیا کہتے ہیں, ناردرن ایریاز جو ہیں, گلگت والے اور سارے, وہاں کا ایک آدمی میں نے ابھی سنا ہے کہ انتقال ہوا, کوئی 125-150 سال کا ہو کے مرا, وہ 125-150 سال کا ہو کے بندہ مرا. 100 سال بعد تو میں یہاں بھی دیکھے ہیں ہمارے یہاں پہ, اندرون شہر میں کہیں دیکھیں. نہیں, انضمام الحق ہے نا ہمارا دوست ہے, وہ انضمام الحق صاحب کرکٹ والے جو آیا ہے, ان کا بالکل ہمسائے ہیں, بزرگ ہیں, وہ 101 سال کے ہیں, اور بالکل مطلب ٹھیک ٹھاک چلتے پھرتے. لیکن اس میں صرف دیکھنے کی بات یہی ہے کہ یہ جو دین نے جو بتایا ہے نا, مثال کے طور پہ دین نے ایک لائف سٹائل بتایا ہے. میں صحابہ کی زندگی پڑھی ہے, صحابہ کرام جو ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, ان میں خیر کو ایک قدرتی عمر بھی لمبی ہوتی ہے لوگوں کی. جیسے ہمارے ایک جاننے والے ہیں, تو ان کے والد صاحب اس وقت ہیں کوئی 97 کے, اور ان کے جو دادا کا انتقال ہوا تھا وہ 110 سال کی عمر میں ہوا تھا. تو میں ان کو ایسے میں کہ تھوڑے سے مرندہ رواج نہیں گا اللہ. کچھ قدرتی بھی ہوتے ہیں. ہمارے ہمسائے ہیں ماشاءاللہ, بالکل ہمیں ایک نیکسٹ ڈور نیبر ہیں, جنرل صاحب اور ان کے بھائی چھوٹے کرنل صاحب ہیں. جنرل صاحب جو ہیں وہ 90 سال کے ہیں, اور جو کرنل صاحب ان کے بڑے بھائی ہیں وہ ماشاءاللہ 93 سال کے ہیں, اور دونوں فجر کی نماز ماشاءاللہ آتے ہیں, اور 90 والے ایکسرسائز کرتے ہیں. لیکن اس میں دیکھنے کی صرف بات یہ ہے کہ دین نے جو لائف سٹائل بتایا نا شاہ صاحب, وہ لائف سٹائل اب جو آپ نے یہ ریسرچ ہوئی ہے اس کو دیکھ لیں, بالکل صحیح, اس لائف سٹائل کو دیکھ لیں, بالکل صحیح. تو وہ لائف سٹائل اگر آپ زندگی پڑھ رہے نا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے ایک دفعہ پڑھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن مجھ پہ ایسا تھا جب میں نے صبح سے لے کے شام تک تلوار چلائی. اللہ, اب 5-10 کلو کی تلوار ہے, تو 5-10 کلو تلوار سارا دن چلائی ہے. تو سارا دن 5-10 کلو کی تلوار کو یوں کرنا, چلانا, مارنا, کرنا. اب میں تو دیکھتا ہوں کہ میں میرے خیال 1-آدھے گھنٹے تک خالی ہاتھ نہیں یوں کر سکتا. بالکل صحیح, 7-8-10 کلو کی, 10 کلو کی زیادہ ہی بلکہ ہوگی. ٹھیک ہے, صحیح. اب کیا کہ انہوں نے اپنا اچھا ایک دوسری سواری کا بڑا دخل ہے اس میں. سواری پہلے سواری تھی گھوڑا, اونٹ, یہ سواریاں تھیں, خچر, گدھا, یہ سواری. جاندار سواریوں پہ بیٹھنا بذات خود ایک ایکسرسائز ہے. ایسے ہی آج بھی گھڑ سواری کو آسان کام نہیں ہے, آسان نہیں ہے. وہ مجھے گھوڑ سواری جو کہ میں نے کی ہوئی ہے, اور اچھی والی گھوڑ سواری میں نے کی ہوئی ہے, مجھے پتا ہے کہ گھوڑ سواری کرنا بذات خود کتنی بڑی ایکسرسائز ہے. اب اس کے مقابلے میں گاڑی میں بیٹھنا, پہلے مجھے یاد ہے میں سائیکل چلاتا تھا. سائیکل چلانے تھی کتنی, روزانہ سائیکل چلاتا تھا میں 15-20 کلومیٹر ڈیلی سائیکل چلانی. اور ڈیلی سائیکل چلانے میں اس وقت کیا ہوتا تھا کہ گھر آ کے روٹی جب کھاتے تھے, ہم غریب لوگ تھے, گھر میں کھانے کو کچھ ایسے دال دول پکی ہوتی تھی, تو اس دال دول کے ساتھ 7-8 روٹیاں کھا جاتے تھے. تو بہنیں لڑ پڑتی تھیں, ماں کو کہتی تھیں, والدہ صاحب کو کہتے تھے کہ ان کو اٹھ جائے بیٹھتا ہوں روٹی کھائے. اور پیٹ ایسا تھا, یقین کریں کہ پیٹ میرا کمر کے ساتھ لگا ہوا تھا. اللہ, کہ ایکسرسائز کر کے آنا, سائیکل چلا کے آنا, بھاگ کے آنا. تو اب اس زمانے میں اگر ایک نام لینے لگا ہوں آپ کو, آپ پتہ نہیں اس کا نام لینا وہ ضروری ہے, کیونکہ اس زمانے میں میں نے ایک آدمی کو دیکھا, عمران بھائی کو, عمران خان صاحب کو. ہمارے بڑے اچھا تعلق, ان سے بڑا اچھا تعلق رہا ہے اور ہے بھی.
تو بڑا ملنا جلنا. پہلے تو ہماری بہت زیادہ ایک زمانہ تھا کہ عمران بھائی اور میں اکٹھے ایکسرسائز کرتے تھے ایک جم میں. صحیح. ایک جم میں ہم دونوں دو ہی ہوتے تھے, ایکسرسائز کر رہے تھے. تو عمران بھائی کو میں نے دیکھا اپنی زندگی میں, اب وہ اس وقت ماشاء اللہ 72 سال کے ہیں تقریباً. تو وہ ان کی خوراک اگر آپ دیکھ لیں نا, تو میں نے کئی دفعہ ان کا کھانا کیا تو وہ ران ہی کھا جاتے. خوراک ان کی دیکھیں اور ان کی ایکسرسائز دیکھیں. اگر آپ ایکسرسائز دیکھیں کرتے ہیں تو ایکسرسائز دیکھ کے جوان آدمی ڈر جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. صحیح. اب وہ ایکسرسائز کے ساتھ خوراک جتنی مرضی آپ کھا لیں تو کچھ نہیں کہے گی. اگر ایکسرسائز, اب چونکہ پہلے آپ نے جیسے کہا نا ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے ہمیں, کیونکہ زندگی جو ایسی ہے. بالکل ٹھیک. اب پہلے ایکسرسائز کرنی نہیں پڑتی تھی, پہلے ایکسرسائز کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ گھوڑے پہ بیٹھنا ہے, پیدل چلنا ہے, پہاڑوں پہ چڑھنا ہے, ایکسرسائز کی کیا ضرورت ہے. اب ناردرن ایریا میں چلے جائیں تو پہاڑ ہیں وہاں پہ, وہاں میں نے سارے پہاڑوں پہ کسی ٹھڈ والے آدمی کو نہیں دیکھا. بالکل صحیح. جس کا پیٹ بڑا ہے, کوئی پیٹ والا بڑا ہے, ایفرٹ کی وجہ سے, کوشش کی وجہ سے. بالکل صحیح. اس لیے وہ جو آپ نے جو بلو زون جن کو قرار دیا ہے, مجھے نہیں پتا باقی کیا کہہ رہے ہیں, یہ جو میں نے جو دیکھا ہے اپنی زندگی میں وہ تو ایفرٹ دیکھی ساری. بالکل صحیح. اور دین نے بھی اس کے ساتھ جوڑا ہے. بالکل صحیح جی, کہ بھی ایفرٹ والی زندگی گزارو. بالکل صحیح. اب دوسری اچھا, دوسرا جو نقطہ ہے نا جی صاحب, اس فلسفے کا نام مختلف جگہ پہ مختلف ہے. کیونکہ دنیا میں یہ 5 جگہیں ہیں. ایک جگہ جو ہے وہ اٹلی میں ہے, سڈانیا میں, ایک جاپان میں ہے اوکیناوا, امریکہ میں ہے لوما لنڈا, اور یونان میں ہے اکاریا, اور کوسٹا ریکا میں ہے نکویا. یہ 5 جگہیں. یہ 5 جگہیں. ان میں پاکستان میں جگہ, پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان نہیں. ٹھیک. یہ 5 جو جگہیں ہیں یہاں پر اصل میں ایک بندہ نہیں یہاں پر ہو رہا 100 سال کا, یہاں پر ایک بڑی تعداد 100 سال تک پہنچ جاتی ہے. اوکے. سوسائٹی میں بڑی تعداد تک, یعنی ان میں کہا جاتا ہے ان کے قبرستانوں میں 100 سال کی ہڈیاں پڑی ہوتی ہیں. یہ وہ جگہیں. اچھا, دوسری جو وجہ دیکھی گئی ایک فلسفہ ہے. اس فلسفے کا مختلف جگہ پہ مختلف نام ہے. مثلاً یہ جو اوکیناوا ہے جاپان کا, یہ جزیرہ ہے بیسیکلی, یہاں پہ اس فلسفے کا نام ہے اکیگائے. اکیگائے. اچھا. اکیگائے بیسیکلی با مقصد زندگی, پرپسفل لائف, با مقصد زندگی, ایم کے ساتھ زندگی گزارنا. اچھا, دیکھا گیا ایک ریسرچ باقاعدہ اس پہ ہوئی کہ وہ لوگ جن کی زندگی میں کوئی ایم ہوتا ہے, ایم فل لائف جیتے ہیں تھوڑا پیشنیٹ ہو کے, ان کی عمر 7 سال بڑھ جاتی ہے. یعنی مقصد کے نہ ہونے سے اور مقصد کے ہونے سے 7 سال کا فرق تو یہ پڑ جاتا ہے. زبردست. اور مقصد کا مطلب ہے کہ یہ تلاش کرتے ہیں ان کے اندر ٹیلنٹ کیا ہے, یہ تلاش کرتے ہیں اس ٹیلنٹ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں. دوسرے لفظوں میں کہوں, یہ کچھ ایسی مصروفیت ڈھونڈ لیتے ہیں, یہ ریٹائر ہی نہیں ہوتے. زبردست. یعنی پہلی بات جو کہی تھی وہ کتنی حیران کن تھی کہ ایکسرسائز نہیں کرتے. زندگی کا ڈھنگ ایسا ہے, گزارنے کا طریقہ کار اسلوب ایسا ہے کہ ان کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ریٹائر ہی نہیں ہوتے. جب ایک بندہ ریٹائر ہی نہیں ہو رہا, اور ہمارے ہاں آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے ریٹائرمنٹ آتی ہے اس کے بعد ایک عمرہ کرتے ہیں سارے, یا حج کرتے ہیں, اور جو کفن ہے وہ آب زمزم سے وہ گیلا کر کے لاتے ہیں واپس, اس کے بعد مرنے کی تیاری ہوتی ہے. یہ لوگ آخری سانس تک کوشش کرتے رہتے ہیں, ایفرٹ کرتے رہتے ہیں, اور ان کے زندگی کا جو مقصد ہے جو انہوں نے تلاش کیا ہوتا ہے, جو ڈھونڈا ہے, جس کو انہوں نے اکیگائے کہا ہے, یہ اس کے ساتھ اوڑھنا بچھونا ایک گرٹ ہوتی ہے. انگلش کا بڑا پیارا ورڈ ہے گرٹ. یہ پوری کتاب ہے اینجلا ڈکورتھ کی, کہ وہ لوگ جن کے اندر ایک کریز پایا جاتا ہے کہ کچھ کرنا ہے, کچھ ڈلیور کرنا ہے, کوئی رول پلے کرنا ہے, کوئی مصروف رہنا ہے, ایکٹیو رہنا ہے, روز صبح اٹھنا ہے کسی مقصد کے ساتھ, سونے تک پورے دن میں ایک انرجی رہنی ہے, با مقصد زندگی جینی ہے. تو ان کی زندگی میں مقصدیت دوسری وجہ سب جگہ یہ کامن دیکھی. بہت زبردست بات کی آپ نے, سب جگہ کامن دیکھی. تیسرا نقطہ جو ہے نا جی, وہ بٹ صاحب کمال کی چیز ہے جی. میں کہتا ہوں کہ تیسرا نقطہ میں کہتا ہوں عین دین ہے, ہم نے اس کو ایکسپلور ہی نہیں کیا. ان سب میں تھوڑی سی بے فکری ہوتی ہے. اب یہ فکر مندی بڑی مثبت چیز ہے, اور ایک بے فکری بھی ہے. وہ بے فکری کیا ہے, یہ بڑا کچھ ان کا زندگی کا فلسفہ ایسے ہوتا ہے, اگر دین کے حوالے سمجھاؤں تو یہ توکل ہوتا ہے ان میں. بڑا کچھ یہ بڑی فکریں, بڑی پریشانیاں, بڑا کچھ یہ سٹریس کو مینج کر لیتے ہیں. ان کی زندگی گزارنے کا ڈھنگ ایسا ہوتا ہے کہ یہ اپنی زندگی کی بڑی فکریں, بڑی پریشانیاں اور بڑا کچھ چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ میرے بس میں نہیں ہے. زبردست. زندگی کو قبول کر لیتے ہیں. ان سب میں جو کامن دیکھا گیا, یہ کیلولا کرتے ہیں. اللہ عین سنت ہے. دیکھیے سرکار دو علیہ وسلم کی سنتوں میں ایک بڑی سنت جو ہے وہ کیلولا ہے, کہ دوپہر کے کھانے کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد آپ نے تھوڑی دیر کا ریسٹ کر دیں. اور آج ریسرچ یہ کہہ رہی ہے کہ جو دوپہر کو ریسٹ کرتے ہیں ان کو ذہنی بیماریاں نہیں لگتی. دوپہر کو ریسٹ کرتے ہیں ان کو
ٹینشن نہیں ہوتی, جو ریسٹ کرتے ہیں ان کو اسٹریس ان کی مینیج ہو جاتی ہے, جو ریسٹ کرتے ہیں ان کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا, جو ریسٹ کرتے ہیں ان کو بلڈ پریشر کی بیماری نہیں لگتی. یہ سارے تحفے ہیں. شاہ جی آپ سوری آپ کی بات میں مجھے کاٹنی پڑ گئی کیونکہ اس میں بڑی اہم چونکہ بات ہے, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں کہ دوپہر کے جو قیلولہ ہے اس کو کیا اہمیت دی نبی نے. اس کے پیچھے آج آپ کی بات سے مجھے یہ حدیث پاک یاد آئی کہ آپ ذرا اس پہ غور کریں, سننے والے پہ غور کریں کہ حضور نے یہ فرمایا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دوپہر کا جو قیلولہ ہے تھوڑی دیر کے لیے, اچھا قیلولے سے مراد یہ نہیں جس ہم کرتے ہیں کہ سو ہی گئے, ہاں جی یہ بھی غلط فہمی یعنی ہے. سو ہی گئے بس وہ ستے تھے سو ہی گئے, 2 گھنٹے سوتے, ایسا نہیں. جیسے چائنا میں نے سنا کہ چائنا میں ایسے لوگ کرتے ہیں وہ مشینوں پہ ہی تھوڑی دیر کے لیے سلا دیتے ہیں لوگوں کو کہ سو جاؤ. لیکن حدیث میں کیا آیا؟ حدیث میں آیا کہ جو دوپہر کو قیلولے کی نیت سے تھوڑی دیر لیٹ جائے گا اس کو ساری رات تہجد پڑھنے سے زیادہ اجر ہے دوپہر کے سوال. اللہ اکبر. صحیح. اب عجیب بات ہے, کہاں رات کو تہجد پڑھنا, کہاں دوپہر کو سونا, یہ کیا اس کا فلسفہ تھا, وہ آج آپ کی اس بات سے مجھے سمجھ آیا. نمبر 1. نمبر 2 جو آپ نے پہلے بات کی نا شاہ جی, وہ بڑی اہم بات ہے جو آپ نے پہلے اس سے پہلے فرمایا کہ بھئی لوگوں کے آگے کوئی مقصد نہیں. ہمارے اکثر میں نے لوگ دیکھے ہیں جس طرح آپ نے ریٹائر کے بعد اگر ان سے بات کرو تو ان کے یہ ہوتا ہے بس ان تے موت کا انتظار کر رہے تھے, بد دعا کرو ایمان تے موت آ جائے, بس چلیے بس جانا ہے. اب یہ بذات خود ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے, ایک ہارے ہوئے آدمی کی یہ بات. بالکل چلیے جی. وہ بھائی جب حدیث پاک میں کیا آتا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہی مسلمان میرا امتی موت کی خواہش نہ کرے. کیوں نہ کرے؟ اگر تو اس کی زندگی اگر اللہ نے ابھی لکھی ہے تو ہو سکتا ہے کچھ اور, اگر وہ نیک ہے تو اور نیک اعمال کر لے. اگر وہ بیچارہ کمزور ہے, برا ہے اور زندگی نافرمانی والی گزار رہا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ اس کو آگے توبہ کی توفیق دے دے. صحیح. بھئی آگے زندگی گزارنے کی بات کرو کہ میں نے اب یہ کرنا ہے, میں نے اب یہ کرنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے. صحیح. تو ختم ہو کے بیٹھ گئے. بالکل صحیح. اب مولانا طارق میر صاحب اکثر کہتے ہیں, ہمارے ایک دوست ہیں, وہ ان کی عمر ہے کوئی 65 سال کے قریب ہوگی, تو ہمیشہ موت نہیں گلا کر رہے ہیں کہ بس جی. مولانا طارق میر صاحب کہتے ہیں یار انہوں سمجھا کچھ خدا دا واسطہ, وہ کوئی جینے کی باتیں کرو, موت تو جب آنی آ ہی جائے گی, تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو, ایسی مردہ باتیں. تو مردہ باتیں کرنا نمبر 1. اور نمبر 2 آپ نے جو بڑی اہم بات بتائی ہے کہ کچھ لوگوں کو فکر نہیں ہوتا, یعنی وہ اندر ان کے پازیٹیو بے فکری ہوتی. اب بے فکری بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. ہمارا ایک دوست ہے جواد وسیم اگر آپ ہیں, اس کو کچھ 2 دفعہ ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے, 2 اسٹنٹ ڈٹ چکے ہیں, اور شوگر بھی اس کو بے پناہ ہے. شوگر بھی بے پناہ ہے, اور ٹیکے وہ جارہ لگاتا ہے, کھانے سے پہلے بیچارہ ٹیکے لگاتا ہے, پھر بعد میں ٹیکے, بڑا لمبا اس کا سلسلہ ہے. اور عمر ماشاءاللہ اس کی ہے تقریباً 65 سال کے قریب, 64-65 سال کا ہے. مولانا طارق میر صاحب مجھے کہتے تھے یار ایسا کی کرنا ہی میری کیا مطلب, کہتے یار یہ جو آندا ہے سامنے کھائی جاتا ہے, کھائی جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کل کہ میرے پاس فیصل آباد آیا, تو فیصل آباد آیا میں نے کہا چلو مہمان آیا, تو میرے کسی ایک گھر سے نا وہ پائے انہوں نے بنا کے نا بڑا ایک ڈونگا پایوں کا بنا کے بھیجا تھا, تو اس میں 8-10 پائے تھے. تو ہم نے کہا ہم کھائیں گے, تو وہ پائے آئے تھے سامنے, سارے ہی کھا گیا. اچھا. وہ کہتے ہم ذرا سی بے احتیاطی کرتے ہیں تو ہمیں پرابلم ہو جاتی ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو میں نے مولوی صاحب سے کہا, میں کہا مولوی صاحب یہ دماغ کوئی نہیں ہے, فکر کوئی نہیں, فکر فاقہ یہ بہت کھا جاتا ہے بندے کو. آپ نے بتائی یہ بات. کام کی جگہ پہ ریسرچ یہ بتاتی ہے, جو کام کی جگہ یعنی ورک پلیس, اس پہ ذہنی دباؤ جو ہے, تناؤ جو ہے, وہ آپ کی عمر کو 33 سال کم کر دیتا ہے. 33 سال کام کی جگہ پہ سٹریس لینے والا بندہ. اور آج دیکھیں اب جوان موتیں کتنی ہو رہی ہیں, اس کی وجہ کیا ہے کہ سٹریس ہی سٹریس ہے, فکر مندیاں ایسی فکر مندیاں پالی ہیں جو پالنے والی نہیں ہیں. چوتھا نقطہ بڑا ہے مجھے, جو جواد وسیم صاحب اور ہم سب کے لیے بھی ایک لرننگ ہے. اس میں حیران کن بات انہیں پتہ لگی کہ یہ جو سب لوگ تھے یہ 80% رول فالو کر, اس کا نام رکھا انہوں نے 80% رول, کھانے پینے کے لیے انہوں نے فالو کیا ہوتا. وہ 80% رول کیا ہے جی, یہ اپنا پیٹ 80% بھرتے تھے. اچھا دین نے تو اس کو 80% نہیں اور آسان کر دیا, 3 حصے. جی اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے پیٹ کے 3 حصے کر دو, معدے کے 3 حصے کر دو, ایک کھانے کے لیے, ایک پانی کے لیے, ایک ہوا خالی چھوڑ دو. تو یہ لوگ تقریباً 80%, تقریباً
80% کھاتے تھے, اور ان کا جو کھانا پینا ہے اس جہاں پر انہیں بھوک لگی ہوئی ہے یہ چھوڑتے تھے کھانا. 100 سال جینے کا نسخہ کھانے میں نہیں ہے, 100 سال جینے کا نسخہ بھوکا رہنے میں. انٹرسٹنگ یہ پتہ لگے, یہ ان میں سے کئی لوگ ریچولز کو فالو کر رہے ہیں, کیونکہ کچھ دین کو یہ فالو کرتے ہیں تو روزے رکھتے ہیں. کوئی کرسچن ہے, کوئی کہہ لیجیے مختلف طرح کے مذاہب کو فالو کر رہا ہے, لیکن روزے رکھتا ہے. جو بھی ان کے دین کے احکام میں جس بھی انداز سے روزے ہیں وہ روزے رکھتے ہیں, اور وہ ان کی باڈی کی جو ٹاکسک ساری چیزیں ہیں وہ روزہ رکھنے سے اور بھوکا رہنے سے ختم ہو جاتی ہیں. یہ جو 80% رول ہے, اس سے انہیں پتہ لگا کم کھانے کی عادت سے زندگی 50 سے 300% تک بڑھ جاتی ہے. یہ ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ ہے. اچھا, کہ جو لوگ کم کھاتے ہیں ان کی زندگی 50% سے لے کے 300% تک لمبی ہو جاتی ہے, طویل ہو جاتی ہے, کم کھانے والے. اور میں آپ کو بتا دوں پاکستان میں لوگ بھوک کی وجہ سے نہیں مر رہے, زیادہ کھانے کی وجہ سے. بٹ صاحب ہماری 80% بیماریاں صرف کھانے کی وجہ سے ہیں. بالکل بے شک. ہمارے کئی دین میں دوست ایسے ہیں, احباب ایسے ہیں, محمد حسین صاحب ہیں, قصور میں یاسر صاحب ہیں, مختلف دوست کام کر رہے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے جا کے گاؤں شہر شہر کریا کام کر کے دیکھا ہے, بڑی دنیا کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جتنا کھا رہے ہیں اتنا کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صرف وہ تھوڑا کھانا شروع کر دیں, بھوک کے ساتھ کھانا شروع کر دیں. اور بڑے دوستوں نے 2 ٹائم کا کھانا شروع کر دیا, اس سے ان کی صحت اچھی ہوگی. اس سے ان کے جتنے مسائل تھے موٹاپے کے, اور معدہ خراب ہے اور بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, وہ صرف دینداری کا یہ طریقہ کہ اگر کھانا ہے تو 1/3 کھانا کھانا ہے, 1/3 پانی اور 1/3 خالی چھوڑ دینا. شاہ جی یہ اب یہ میں ایک تو ہے نا, لیکن پرانے لوگ یہ میں نے ابھی بھی جو لوگ دیکھے ہیں ابھی کے, یہ جو آپ نے جو باتیں ساری آپ فرما رہے ہیں, ابھی کے جو لوگ دیکھیں, جیسے آپ نے پہلے کہا کہ کام کرنے کی جگہ پہ سٹریس نے آدمیوں کی موت کر دی. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا اسٹاک ایکسچینج میں کا کام کرتے ہیں, تو اسٹاک ایک دن اسٹاک نیچے گیا تو وہ بھی گئے. آپ نے کئی بار واقعہ سنے ہوں گے کہ لاس ہوا تو ہارٹ اٹیک ہوا تو مر گئے. بالکل صحیح, ایسے ہی جی. ایسے لوگوں کا واقعات آپ کو کافی ملیں گے کہ لوگ سٹریس لینا. اب یہ بھی ایک اصل میں انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی. جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں جی آپ جب کسی کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں آپ اپنا سٹریس نہ لیا کریں. بھائی سٹریس آدمی لیتا نہیں ہے, سٹریس تو آ جاتا ہے. صحیح بات. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اس کا علاج آپ کے پاس خود ہے. آپ کو پتا جس چیز سے آپ اسٹریس ہے وہ کام ہی نہ کرو. بالکل صحیح جی. اس پنگے میں پڑو ہی نا. بالکل صحیح. روزی جو قسمت میں لکھی ہے وہ مل جائے گی. بالکل صحیح. یہ اتنا اس میں جا کے بھاگ دوڑ کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. نمبر 1. نمبر 2, دنیا میں جیسے میں نے پہلے عمران بھائی کا نام لیا, اب میں کہتا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب. مولانا طارق جمیل صاحب کو میں نے دیکھا ہے, وہ بھی ایک دنیا میں ایک یونیک آدمی ہے. یونیک ان اے سینس کہ ان کو بھی انہیریٹنٹ ایک مسئلہ ہے کہ ہارٹ کا ایک پرابلم گھر خاندان میں تھا, وہ سارا ان کا سسٹم ہے, ان کے بھائی میں بھی ان میں بھی ہے. لیکن انہوں نے اس بات کو یعنی اپنی خوراک سے مینیج کیا. میں نے اس قدر خوراک کا احتیاط کرنے والا آدمی اس زمانے میں تو کوئی نہیں دیکھا. ایسے ہی ہم اکٹھے گئے تھے تو بالکل ایسے ہی تھا. ٹھیک ہے, بڑے محتاط انداز سے وہ کھانا کھا. میں کہتا ہوں جی کہ وہ بالکل ایسے محتاط ہیں. ابھی ان کو نا کیا ہوا, تھوڑے سال 3-4 سال پہلے کی بات ہے, ان کو ہارٹ کا جو کہ مسئلہ تھا 2-3 دفعہ ان کو اسٹنٹ ڈل چکے ہیں. یہ وہ سسٹم چلتا ہے, وہ تو قسمت میں جو لکھا وہ ہو رہا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا, ان کو کچھ سال پہلے شوگر انہوں نے ٹیسٹ کرائی. وہ 3 مہینے کے شوگر ٹیسٹ کراتے ہیں نا, وہ 3 مہینے کی شوگر ٹیسٹ کرائی تو 7+ نکلی. اب 7+ کا مطلب ہے کہ شوگر پیشنٹ آئی ہے. 6.5 سے اوپر جو اگر ہو تو وہ شوگر پیشنٹ کنفرم ہے, وہ شوگر پیشنٹ ہے. اب انہوں نے اس شوگر کے لیے کوئی دوائی استعمال نہیں کی. اچھا, خوراک سے مینیج کیا. انہوں نے صرف مجھے پچھلے دفعہ بتا رہے تھے, آپ بھی جب گئے تو انہوں نے بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے پچھلے 3-4 سال سے اپنے کھانے میں روٹی چاول چھوڑ دیا. میں نے 3-4 سال سے روٹی چاول نہیں کھائے. ایسے کبھی ایک نوالا لگا لیا تو لگا لیا, ورنہ نہیں لیا. اور اس روٹی اور چاول چھوڑنے سے, اور ایکسرسائز وہ باقاعدہ کرتے ہیں, باقاعدہ جم میں باقاعدہ ایکسرسائز کرتے ہیں, باقاعدہ ان کی ویڈیو وغیرہ بھی آتی ہے. اب انہوں نے خوراک سے ہی یہ ساری بیماری کو مینیج کر لیا. بالکل صحیح. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ خوراک اصل میں تو ساری بیماری یا تندرستی کا بیس تو خوراک ہی ہے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. اب خوراک جو آپ نے بتائی ہے بات,
اس طرح حدیث میں آتا ہے نا کہ دفعہ کسی حکیم نے آ کے کہا وہ پتہ نہیں صحیح حدیث ہے یہ نہیں سے مجھے نہیں پتہ اس بات کا، لیکن سنی ہے حدیث میں کہ بھی ایک آدمی نے آ کے کہا کہ میں حکیم ہوں تو یا رسول اللہ میں یہاں مدینہ منورہ میں اپنا بنا لوں کلینک، آپ نے بنا لو. تو اس نے کلینک بنا لیا وہاں، تو وہ 6 مہینے تک اس نے آگے شکایت کی کہ کوئی مریض آتا ہی نہیں. صحیح. تو کیا کرے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے اس کو فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بھی یہاں پہ لوگ سارے سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، بھوک کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، کھاتا ہی نہیں کوئی اس قدر کہ جس سے بیماری پیدا ہو. اللہ اکبر. کیونکہ کم کھانے والا آدمی بیمار، کیونکہ دنیا میں شاہ صاحب میں یہ بات آپ کو ایڈ کر دوں جی جی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور ذات عالی وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں سب سے کم کھایا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سب سے کم کھایا ہے، بے شک ایسے. اور سب سے کم سوئے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. صحیح جی. اور سب سے کم جگہ گھیری ہے. اللہ اکبر. منملزم کی بہترین مثال ہے، کم سے کم. بالکل صحیح بات. کیونکہ کھانا تو ایسا ہے کہ ہر مہینے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10 سے 12 روزے رکھے ہیں ہر مہینے. اور حدیث میں آتا ہے، جیسے آپ نے روزے کا تذکرہ کیا نا، حدیث میں آتا ہے روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ. کیا بات ہے. تندرستی کے ساتھ جوڑا ہے اس کو. تندرستی کے ساتھ جوڑا ہے. تو حضور نے روزے رکھے 10-12 نمبر 1. اور نمبر 2 جو گھر تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایسا تھا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب رات کو حضور تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو میں آرام کر رہی ہوتی تھی، تو اتنا چھوٹا کمرہ تھا کہ وہ جب حضور کو سجدہ جب فرماتے تھے حضور اکرم تو میری ٹانگیں پیچھے ہٹا کے سجدہ کرنا پڑتا تھا. اللہ. صحیح جی. تو یہ زندگی نبی کی زندگی ہے. تو جو آپ جو ساری بتا رہے ہیں سارا دین ہے. بالکل ایسے ہی جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں جو 5واں 6واں نقطہ اس کو اکٹھا بتا دوں گا. جی بتائیں. اور وقت کی قلت کی وجہ سے جو 5واں نقطہ ہے وہ ہے پلانٹ سلانٹ. یہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا جی، یہ سبزی اور زمین کے نیچے جو جڑیں ہیں، مثلا گاجر، مولی، آلو، شکرکندی اور پھر اس کے بعد بینز، یہ ساری دالیں جو ہیں یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں. ان میں 95% ویجیٹیرین ملے انہیں. 95. اور اگر گوشت کھاتے ہیں تو بہت تھوڑا سا، اور کبھی گوشت کھاتے ہیں. جس پہ ہمارے بڑے پیارے ہمارے بزرگ ہیں عرفان الحق صاحب جیلم میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تو کوٹ کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی کا جو گوشت ہے وہ کھایا ہے. یہ نہیں بتاتے کتنے عرصے بعد کھایا. یہ تو بتائیں کہ 2-3 ماہ نہیں کھایا. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ روز کھایا شاید، یا پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ جی 2 مہینے چولہا نہیں چلتا تھا. لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ 2 ماہ پھر ایسی چیزیں کھائی جاتی تھیں جو پکانی نہیں پڑتی. بالکل ٹھیک. جو ریڈی ٹو ایٹ تھیں. تو یہ رجحان جو ہے یہ بلو زونز میں پایا گیا. 6واں جو نقطہ تھا وہ ان علاقوں میں انگور کا استعمال بڑا کامن تھا. اچھا انگور میں کوئی ایسے کہہ لیجئے اس میں سسٹم اللہ نے رکھا ہے کہ وہ جتنی باڈی کے ٹاکسکس ہیں وہ ختم کر دیتا ہے. انگور میں انگور ایک کمال کی کہہ لیجئے نعمت ہے. اچھا اس کے بعد 7واں جو نقطہ ہے وہ بھی اسٹریس مینجمنٹ کے لیے اور خود کو بہتر بنانے، یہ سب کے سب جو لوگ ہیں 7واں 8واں 9واں نقطہ بڑا قریب ہے جی. یہ کسی نہ کسی کمیونٹی سینٹر، کمیونٹی ورک، سوشل ایکٹیوسٹ ہونا، آپ کی زبان میں کہوں تبلیغی جماعت میں شامل ہونا، کسی خیر کے کام میں، کسی خیر کی مجلس میں، کسی ایسے کام کا حصہ بننا جہاں سے کوئی بظاہر کوئی نفع نہیں ہوتا، کوئی تنخواہ نہیں ہے، لیکن وہ اس کمیونٹی ورک کا حصہ بنتے ہیں. اور یہ دیکھا گیا کہ یہ لوگ جو 4 بار مہینے میں، یہ ریسرچ ہے جی، رضا کرانہ کام کرتے ہیں، خدمات دیتے ہیں، ان کی عمر 4 سے 14 سال تک بڑھ جاتی ہے. اچھا. ہر مہینے 4 بار کسی خیر والی جگہ پہ جا کے کام کرتے ہیں، کسی اولڈ ہوم میں، کسی جن کے والدین نہیں ہیں، یتیموں کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں، کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں، کسی فاؤنڈیشن میں، کسی دور پار میں جا کے کنواں کھدوا دیتے ہیں، اسپتال میں، کسی ایمرجنسی میں کوئی جا کے کام مہینے میں 4 دفعہ کرتے ہیں. ان کے اندر ان کے دل میں گداز ہوتا ہے، ان کے اندر کوئی ایسے کہہ لیجئے کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں کہ ان کی عمر جو ہے وہ 4 سے 14 سال طویل ہو جاتی ہے. 8واں نقطہ جو ہے، یہ سب کے سب لوگ فیملی مین ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے حدیث 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جہنمی ہے جو قطع تعلقی کرتا ہے. پھر فرمایا مفہوم حدیث کہ اللہ اس شخص کی زندگی میں برکت شامل کر دیتا ہے جو رشتے نبھاتا ہے. ان رشتے نبھانے والوں کی زندگیوں میں برکت ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ کتنی بڑی نعمت ہے کسی کو اگر سمجھ آ جائے کہ میں نے رشتے نبھانے ہیں. اور یہ سب کے سب لوگ سوشل ہیں. یہ آخری وقت تک ان کی فیملی، ان کے پوتے، ان کے پڑپوتے، ان کے نواسے، ان کے بچے، یعنی یہ کمبائن فیملی کے کلچر میں بھی تھے، اگر نہیں تھے تو قریب قریب رہ رہے تھے.
یہ اپنی فیملی کو دور نہیں جانے دیتے تھے. ان کے ساتھ ایک جو میں اسے آرگینک موٹیویشن کہتا ہوں, ایک موٹیویشن وہ ہے جو آپ کو فیملی سے ملتی ہے, جو بوڑھی ماں سے ملتی ہے, جو اپنے بیٹے سے ملتی ہے, جو بیٹی سے ملتی ہے, جو بیٹے کے بیٹے سے ملتی ہے, جو بیٹی کے بیٹے سے ملتی ہے, جو چھوٹے چھوٹے گھر میں بچے ہیں ان کے ساتھ کھیلنے سے ملتی ہے, ان کے لیول پہ آ کے ان کے ساتھ کنیکٹ کر کے ان کی توتلی زبان میں باتیں کرنے سے ملتی ہے, ان کی توتلی زبان میں کہانیاں سننے سے وہ آپ کو جو خوشی ملتی ہے, یہ سب کے اندر کامن تھی جی. 9واں نقطہ, اور یہ اختتام کی طرف ہم جائیں گے بٹ صاحب, یہ سب کے سب ان لوگوں کی زندگی میں 5 دوست بڑے قریبی تھے. فرینڈ سرکل, وہ جو 5 دوستوں کا سرکل ہے وہ ان سب کی زندگی میں پایا گیا کہ یہ لوگ پنجاب میں کہتے ہیں اپنا پیٹ ننگا ٹھڈ ننگا, اپنا دکھ سکھ بتا سکتے تھے. یہ جو کتھارسس ہے نا جی, بندہ بندے کا دارو ہے. بے شک. بندہ بندے کی بٹ صاحب بڑے بد قسمت لوگ ہیں جو کسی کے ساتھ شیئر ہی نہیں کر سکتے, جن کا کوئی ڈیپ ریلیشن نہیں ہے, جن کا کوئی بڑا مضبوط ریلیشن نہیں ہے, جن کی کوئی ڈیپ کنورزیشن نہیں ہے, جو اپنا آپ کھول نہیں سکتے, بتا نہیں سکتے. اور خوش قسمت ہے جن کی زندگی میں کوئی ایسا ہے جس کے ساتھ وہ شیئر کر سکتے ہیں, جس کو بتا سکتے ہیں کہ یار یہ دکھ میرے اندر ہے, یہ تکلیف میرے اندر ہے. آج تو وہ بیگم صاحبہ میری سائیکالوجی آپ کو پتہ ہے, آپ سے ملی بھی ہیں, سائیکالوجی پڑھتی ہیں اور سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور سائیکالوجسٹ بھی ہیں. انہوں نے پیشنٹ مجھے بتایا کہ بڑی بیماری, ان کا جی یہ موضوع آپ بٹ صاحب کو بتائیں, کسی دن اس پہ بات کریں. بڑی بیماریاں یہ جو عورتوں کو لگتی ہیں اور بندوں کو بھی, اس کی وجہ دراصل کسی تکلیف کو, کسی پین کو اپنے اندر رکھنا ہوتا. وہ لوگ جو بدلہ, غصہ, ایگو جو ہماری بہنیں تادیر اپنے اندر رکھتی ہیں, ان کو وہ جو پرابلم ہے آج کل بڑا کامن لیڈیز میں پرابلم ہے جی, جو ان کا تھائرائڈ ہے وہ کم یا زیادہ ہو جانا ہے جی جی, اس کی وجہ سے کئی طرح کے مسائل, بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اور کئی طرح کے مسائل, موٹاپا آ گیا, چربی بڑھ گئی, یہ ہو گیا. پتہ لگا کہ یہ سارے کے سارے سیلف مینجمنٹ کے مسئلے ہیں. وہ لوگ جو دکھ سکھ پھول دیتے ہیں, جو کہہ دیتے ہیں, جو اپنے اندر کے غم کو, دکھ کو, تکلیف کو کسی کو کہہ کے بوجھ ہلکا کر لیتے ہیں, وہ زیادہ طویل جیتے ہیں. تو یہ نوٹ کیجئے, دراصل یہ سارے نقطے قریب قریب اس میں زیادہ تر جو نقطے ہیں وہ دین 1400 سال پہلے, یعنی دین سراپا خیر ہے, سراپا سلامتی ہے, سلامتی کا دین ہے. اور ہر اذان جو ہوتی ہے وہ ہمیں اس میں بلایا جاتا ہے کہ فلاح کی طرف آؤ. انگلش میں جب میں ٹرانسلیشن پڑھتا ہوں میں حیران ہو جاتا ہوں, کم ٹورڈ سکسیس, کامیابی کی طرف آؤ, خیر کی طرف آؤ, فلاح کی طرف آؤ. اور دین آسان کا مین پیغام بھی یہی ہے بٹ صاحب کہ یہ سارے نقطے جو ہیں اپنی زندگیوں میں شامل کیجئے اور پھر ہمیں فیڈ بیک دیجئے کہ ہم نے اپنانا شروع کیا. میرے کئی دوستوں نے جی یہ بھوک کے ساتھ کھانا کھانا شروع کیا اور تھوڑا کھانا کھا کے چھوڑ دیا ہے, کیلولا ایڈ کیا ہے, ان کی ذہنی صحتیں اچھی ہوئی ہیں, ان کی جسمانی صحت اچھی ہوئی ہے, کئیوں کی بیماریاں ان کی دوائیاں چھوٹ گئیں. وہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ یہ اس طرح کے خیر کے پیغام پروموٹ کرتے رہتے ہیں اور ہماری زندگی آسان ہوتی رہتی ہے. میں کہتا ہوں جی یہ زندگی آسان, دین آسان ہے بیسیکلی. بہت بہت شکریہ بٹ صاحب آپ کا, آپ سب سننے والوں کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر